السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2، اس کے پہلے حصے کا ہم نے سبق وہ پڑھ لیا تھا۔ آج اس کا دوسرا حصہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کی تفسیر اور توضیح ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اس کا لفظی ترجمہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ، اور نہ بات کرنے میں اس کے لیے آواز اونچی کرو، کجہری بعضکم لبعض، تمہارے بعض کے لیے آواز اونچی کرنے کی طرح، ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال وہ برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تم شعور نہ رکھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو یہ ادب اس لیے سکھایا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہر طرح کے لوگ آتے تھے، ہر طرح کے صحابہ وہ آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بعض اعرابی، بدو اور دیہاتی وہ بھی آتے، اور جس انداز سے وہ اپنے دیہاتی انداز سے، اکھڑ انداز سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے، آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے تھے، اسی انداز سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے، اور آپ کو اسی طرح سے وہ بلاتے اور آپ کے سامنے آواز کو اونچا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، اہل اسلام کو، اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب سکھایا، آپ کی عزت، توقیر اور تکریم مسلمانوں کو سکھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بات کو اونچا نہیں کرنا، اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، اور آپس میں جس انداز سے ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، جس انداز سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو، بات چیت کرتے ہو، گفت و شنید کرتے ہو، اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکلم نہیں کرنا، اس انداز سے آپ کو مخاطب نہیں کرنا۔ مثلا یعنی وہ لوگ آپس میں جب ایک دوسرے کو بلاتے تو یا فلاں یا فلاں، یعنی اس کا نام لیتے اور اس کو نام لے کر بلاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نام لے کر بھی مخاطب نہ کرو، یعنی جیسے ان کا کہنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہ کہو، بلکہ کہو اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ادب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورہ نور میں بھی مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی، یہ ادب سکھایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو اپنے درمیان اس طرح نہ بنا لو جیسے تمہارے بعض کا بعض کو بلانا۔ خود اللہ رب العزت نے پورے قرآن کریم کے اندر کسی جگہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کے ساتھ مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ مختلف القاب کے ساتھ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا، جیسے یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر۔ یہ القاب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر ان کے ساتھ اپنے محبوب کو مخاطب کیا، جبکہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء یعنی جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کیا، کئی انبیاء کے نام لے کر اللہ رب العزت نے ان کو مخاطب کیا، جیسے یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یعنی ان انبیاء کے اللہ رب العزت نے نام لے کر ان کو مخاطب کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ رب العزت نے ان کا نام لے کر نہیں بلکہ ان کا لقب لے کر اللہ رب العزت نے ان کو مخاطب کیا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی آواز سے اپنی آواز اونچی کرنا یا آپ سے ایسے لہجے میں بات کرنا جس سے آپ کی عزت و توقیر اور تکریم میں فرق آتا ہو، تو اس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اعمال رائگاں چلے جاتے ہیں، اکارد ہو جاتے ہیں، اگرچہ یہ کام کوئی مومن ہی کیوں نہ کرے۔ منافقین وہ تو ایمان سے خالی تھے، اس لیے وہ جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے، آپ کے ساتھ گستاخی کے ساتھ پیش آتے، گستاخانہ کلمات آپ کے سامنے کہتے، ایسی بات آپ کے سامنے کر جاتے جس کے اندر گستاخی کا شائبہ ہوتا، تو انہیں تو اپنے اعمال کے ضائع ہونے کا کوئی خدشہ نہ تھا، کوئی فکر نہ تھی، کیونکہ ان کے اعمال وہ اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی ان کے نفاق کی وجہ سے وہ ضائع کر دیے تھے، ان کے اعمال کو اللہ نے اکارت کر دیا تھا۔ تو یہ ادب، یہ احترام اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو، اہل اسلام کو، مسلمانوں کو سکھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید کرتے ہو، بحث و تمحیز کرتے ہو، ایسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، اس انداز سے ان کے ساتھ کلام نہیں کرنا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض اعمال وہ ایسے منحوس ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت اعمال صالحہ کو بھی ضائع فرما دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں بدعت، یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت دیگر اعمال کو بھی ضائع کر دیتا ہے، ان کو باطل کر دیتا ہے، رائگاں کر دیتا ہے۔ جیسے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یعنی دنیا کے اندر وہ لوگ نیکی کا کام سمجھتے ہوئے کرتے ہیں، یعنی بدعات کا جو ارتکاب کرنے والے لوگ ہیں، دین کے اندر نئی نئی ایجادات کرنے والے، بدعات و خرافات پیدا کرنے والے، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، جبکہ ان کا یہ کام وہ نیکی شمار نہیں ہوتا اللہ رب العزت کے ہاں، ان کا یہ کام اللہ کے ہاں وہ احسن نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں وہ اچھا نہیں ہوتا، وہ کام تو ضائع ہوتا ہی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ انسان کے دیگر اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ جیسے شرک ہے، انسان ساری زندگی اعمال کرتا رہتا ہے، کسی ایک موقع پر اس سے شرک ہو جاتا ہے، اس شرک کی وجہ سے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ شرک ایک ایسا منحوس عمل ہے، اسی طرح ارتداد ہے، دین سے مرتد ہو جانا، یہ ایسا منحوس عمل ہے، ایسا منحوس کام ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اعمال وہ غارت ہو جاتے ہیں، انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے اعمال سے ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں محفوظ رہنا چاہیے جو اعمال ہماری نیکیوں کو ضائع کروانے کا سبب اور باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یعنی ہم نے تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آواز بلند کرنے سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے، یعنی آواز کو بلند کرنے کی وجہ سے، بحث و تمحیز میں آواز اونچی ہونے کی وجہ سے، انداز تکلم میں خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جائیں، اور آپ کے غصے میں آنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے اور اس شخص کے اعمال برباد کر دے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلایا، اور اسے معلوم بھی نہ ہو، اسے پتہ بھی نہ چلے کہ میرے اعمال ضائع ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ان العبد لیتکلم
کہ انسان ایک بندہ وہ بات کرتا ہے، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جہنم، کہ بندہ اللہ کو راضی کرنے والی کوئی بات کرتا ہے جس کا وہ کوئی دھیان نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے کئی درجے بلند کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ اس عمل کی وجہ سے جس کو وہ معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے، جس کو وہ حقیر جان رہا ہوتا ہے، لیکن اس عمل کی وجہ سے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اس قدر راضی ہوتا ہے کہ اللہ اس کے اعمال کو، اس کے درجات کو اللہ رب العزت بلند فرما دیتا ہے۔ اور ایسے ہی بندہ اللہ کو غصہ دلانے والی کوئی بات کرتا ہے جس کا وہ کوئی دھیان نہیں کرتا، تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ یعنی انسان چھوٹی چھوٹی گناہ، چھوٹی چھوٹی غلطیاں جن کو حقیر جانتا ہے، جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی وبال نہیں ہے، اس سے کوئی شامت اعمال نہیں آئے گی، ان کی وجہ سے کوئی پکڑ اور گرفت نہیں ہوگی، جبکہ اس کا وہ حقیر عمل جس کو وہ حقیر جان رہا ہوتا ہے، جس کو وہ معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، وہ گناہ اس قدر بڑا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر اللہ دھکیل دیتے ہیں، جہنم کے اندر داخل فرما دیتے ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص، یعنی دو لوگ وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک درگاہ کے قریب سے، ایک مزار کے قریب سے گزرتے ہیں، تو وہاں کے جو کارندے ہیں اس دربار کے، وہ ان سے کہتے ہیں کہ کوئی چڑھاوا چڑھاؤ، کوئی نظر نیاز کرو کوئی یہاں پر۔ ان میں سے ایک وہ کہتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں کروں گا، قتل کی دھمکی دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں کروں گا، اس کو وہ قتل کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا شخص وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی کیڑا مکوڑا مار کر وہی نظر و نیاز کر دو۔ وہ وہاں سے کوئی کیڑا مارتا ہے اور اس کو نظر چڑھا دیتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب پہلا شخص، اس نے نظر و نیاز نہیں چڑھائی، اس نے کوئی چیز اس قبر پر، آستانے پر پیش نہیں کی، کیونکہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا تھا، اور اس کا یہ ایک معمولی عمل وہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کے درجات کی بلندی کا باعث بن گیا۔ اور دوسرا شخص جس نے اپنی زندگی کو تو بچا لیا، وہ جس کو اس عمل کو، جس کو وہ حقیر جان رہا تھا، ایک مکھی مار کر یا ایک چونٹی مار کر وہ قبر پر چڑھاوا چڑھا دیا، اس کو وہ معمولی جان رہا تھا، اس عمل کو، اس گناہ کو وہ حقیر سمجھ رہا تھا، لیکن وہ گناہ اس کے لیے قابل گرفت ہو گیا، اور اللہ رب العزت کی جہنم کے اندر وہ داخل ہو گیا، اللہ کے تیار کردے جہنم کے اندر وہ داخل ہونے کا سبب بن گیا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے سامنے لیا جائے، ہم بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ آپ کا نام لیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے پڑھی جائے، تو ہم آپ کی حدیث کے سامنے کسی اور کے قول کو، کسی اور کی بات کو ہم اس کے سامنے پیش نہ کریں، اور شور و گل نہ کریں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جا رہی ہو۔ جب آپ پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہو، تو بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ درود و سلام بھیجا جائے، اور اس دوران گفتگو سے، کلام سے، ہر طرح کی بیہودہ گوئی سے اس سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔